تو لگ رہا ہے بٹ صاحب جیسے آپ کے جو لیجیٹیمیٹ وہ مطالبے تھے ان کو آپ کا کندھا استعمال کر کے انہوں نے بیچ میں اپنی جو بھی ایک میں تو اس کو کنٹرول اس لیے کہوں گی کیونکہ ہمیں خدشہ آتا ہے نا ہم ڈرے ہوئے ہیں سر آپ کے ورکرز کا آپ کی کریڈیبلٹیز آپ کا کندھا استعمال کر کے انہوں نے کافی اس میں واردات ڈال دی. میر صاحب اگر اب یہ بل پاس ہو گیا میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ یہ ٹیسٹ کیس ہوگا. سیاسی جماعتیں تو سر خود اپنے ڈس انفو یا مس انفو کے وہ چلاتی ہیں سیلز چلاتی ہیں. تو اس کا مطلب کہ جو سیاسی جماعت حکومت میں ہوگی اس کی انفارمیشن ڈس انفو مس انفو یعنی جو حکومت میں اپوزیشن میں ہوگی جب بھی انہوں نے بھی ایک دن اپوزیشن میں آنا ہے تو وہ ڈس انفو مس انفو ہوگی جو حکومت میں جو اس وقت کی سیاسی جماعت ہوگی وہ پھر جو بھی خبریں دیں پھر وہ زمرے میں نہیں آئے گی. یہ بڑا ٹرکی ہو جائے گا. دیکھیں اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں. پہلے تو میں نے ذکر کیا کہ پچھلے سال تحریک انصاف کی حکومت نے ایک صدارتی آرڈیننس جاری کیا تھا جس کا نام تھا پیکا امینڈمنٹ آرڈیننس 2022. اس کو ہم نے چیلنج کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور اس کو معطل کروا دیا تھا. یہ بالکل ویسا ہی ایک وہ آرڈیننس تھا اور یہ انہوں نے بل منظور کروا دیا جس کا مقصد یہ ہے کہ میڈیا پہ سینسرشپ لگائی جائے. ٹھیک ہے تنخواہیں بر وقت ادا کرنا ہمارا ایک مطالبہ ہے لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ایک میٹھا زہر جو ہے وہ اس کا انجیکشن میڈیا کو لگانا چاہ رہے ہیں کہ تمہیں تنخواہ تو وقت پہ مل جائے گی لیکن تمہارا منہ ہم بند کر دیں گے. تو آپ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کا جو انہوں نے اس بل میں کو کلازز شامل کی ہیں یہی کلازز جو ہیں ان پہ ہمارا اعتراض تھا جرنلسٹ پروٹیکشن بل میں. ہم نے اس میں جو ایک سیکشن تھی سیکشن 6 ہم نے اس کو سینسرشپ کلاز قرار دیا تھا کہ یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے اور اس کو نکلوایا تھا. اب یہی سینسرشپ کلاز اس بل میں بھی آ گئی ہے. اس وقت مریم اورنگزیب صاحبہ ہماری سپورٹ کر رہی تھی اب انہوں نے وہی سینسرشپ جو ہے وہ ہم پہ امپوز کر دیا. اور سب سے اہم بات جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے 2012 میں جو سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کی تھی اس پٹیشن ہی کے دوران یہ جو پیمرا کا کوڈ آف ایتھکس ہے یہ 2015 میں جسٹس جواد ایس خواجہ نے یہ نافذ کیا تھا اور یہ اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت نے بنایا تھا. اور یہ جو انہوں نے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن والی بات کی ہے کہ جس بندے کے بارے میں خبر ہے اس کا موقف بھی شامل ہوگا یہ کوڈ آف ایتھکس کا جو سیکشن 22 ہے یہ سارا کچھ اس میں موجود ہے. اب انہوں نے ان چیزوں کو گڈ موڈ کر دیا ہے کیونکہ کوڈ آف کنڈکٹ کی سیکشن 22 کو وہ بل میں لے آئے ہیں ایک کلاز کی صورت میں. مقصد صرف یہ ہے کہ اس کی انہوں نے کوئی ڈیفینیشن نہیں کی کہ مس انفارمیشن کیا ہے اور ڈس انفارمیشن کیا ہے لیکن یہ کسی بھی جرنلسٹ پہ یا کسی بھی ٹی وی چینل پہ وہ لگا کے کہ تمہاری یہ خبر جو ہے اس میں تم نے جس کے بارے میں خبر دی ہے تم نے اس کا موقف نہیں دیا تو لہٰذا ہم تمہیں اس میں پروسیکیوٹ کریں گے. تو یہ ایک بلیک میلنگ ٹیکٹک ہے اور الیکشن سے پہلے یہ جو بل منظور کیا گیا ہے پارلیمنٹ کا کندھا استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ پری پول ریگنگ ہے. اس کو میں پری پول ریگنگ کے زمرے میں لے کے آتا ہوں اور یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی ہے یہ پیمرا پہ ایک نیا مارشل لا نافذ کرنے کی کوشش بھی ہے اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بل ہے یہ پری پول ریگنگ کے زمرے میں بھی آتا ہے. اس پری پول ریگنگ کے ذریعے آپ کچھ جو ادارے ہیں مثلا الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کو آپ یہ اختیار دے دیں گے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی بھی صحافی کی شکایت لگا دے پیمرا کو. اب پیمرا میں جو ہمارے دوست ہیں سلیم بیگ صاحب جو چیئرمین ہیں جب ہماری ہیئرنگ ہو رہی تھی 2012 سے 2018 کے دوران ہیئرنگ کے دوران 3 چیئرمین پیمرا تبدیل ہوئے اور یہ موجودہ چیئرمین پیمرا جو ہیں یہ اسی ہیئرنگ کے دوران ہم نے کہا جی پیمرا کا چیئرمین جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے اس کے لیے آپ پوسٹ ایڈورٹائز کریں. پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی انہوں نے اپلائی کر دیا یہ پیش ہوئے تو چیف جسٹس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں انہوں نے کہا جی میں انفارمیشن منسٹری کا ملازم ہوں. انہوں نے کہا جاؤ جا کے استعفیٰ دو استعفیٰ دے کے واپس آؤ. انہوں نے استعفیٰ دیا پھر ان کو رکھا گیا. اب یہ 2 ایکسٹینشنز لے چکے ہیں تو اب 2 ایکسٹینشنز بھی لے چکے ہیں آپ اور میری کوئی آپ سے ذاتی اناج نہیں آپ تو میرے دوست ہیں لیکن آپ 2 ایکسٹینشن لے چکے ہیں تو آپ یہ جو نیا بل منظور کیا گیا ہے اس بل میں جو شکیں ڈالی گئی ہیں ان شکوں کے ذریعے آپ تو ہماری ایسی کی تیسی پھیر دیں گے. لہذا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں. ہم اس حکومت کے خلاف یہ بل منظور کرنے والوں کے خلاف اور پیمرا کے خلاف ہم تو مزاحمت کریں گے. ٹھیک ہے آپ مزاحمت کریں. پی ایف یو جے کیا کر رہی ہے بیکاز obviously آپ نے خود کہا کہ بہت ساری چیزیں اس میں آپ کے اوپر آپ کے لیے بھی سرپرائز ہے. عدالتی رستہ ہے یا پھر بھی کنسلٹ کیونکہ بل تو پاس کر لیا انہوں نے تو بالکل بلڈوز کر کے کرا لیا. یہ ظاہر بل رات کو آیا ہے اور پی ایف جے کی میٹنگ ہم نے پرسوں بلائی ہے. اچھا ظاہر ابھی تو آن لائن میٹنگ ہی ہوگی. ظاہر پی ایف جے تو ایک شہر میں نہیں رہتی کوئٹہ میں رہتا ہے کوئی سندھ میں رہتا ہے کوئی یہ ہوگا. سب کو اس بل کی کاپی ہم بھیج رہے ہیں تمام لوگ پڑھیں گے اور پی ایف جے اس پہ اپنا تفصیلی رد عمل دے گی شک وائز.
ٹھیک ہے. ابھی تو یہ ہے کہ ہم نے پہلی چیز جو تھی جو وہ تھی اس کو تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, اس کی تو بہت ضرورت تھی, لیکن باقی چیزیں جو میں نے بتایا کہ دودھ کا جلا جو ہے چھاچھ بھی پھونک کر پیتا ہے, تو اس لیے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی آڑ میں کسی کو بھی, یہاں تو کوئی بندہ اچھی سے اچھی خبر کی تردید بھی کر دیتا ہے. نہیں, آدھی تو خبریں جو خود بھی پلانٹ کرنی ہوتی اور ہیں سیکنڈلی مجھے ذرائع کے ذریعے کراتے ہیں نا, ذرائع. سیکنڈلی وہ کون سی پولیٹیکل پارٹیز ہے اور وہ کون سی طاقت ہے جس نے ڈس انفارمیشن پھیلانے کے اپنے سیل نہیں بنائے ہوئے, یہی میں بتا رہی وہ ہوں. آپ کو خبر فیڈ بھی کرتے ہیں, سارا پراپیگنڈا بھی ابھی کرتے جو ہیں. حکومت میں ہے ان کا جو انفارمیشن ہے وہ مس انفارمیشن جب نہیں ہو ہماری رہی ہے. بات چیت بھی اس مسئلے پر ہو رہی تھی اور اب اگر ہم کسی نتیجے پر پہنچ نہیں رہے تھے تو صرف ایک ہی خدشہ تھا کہ اس کا مس یوز ہونے کا چانس بہت زیادہ ہے. تو اس لیے ہمیں اس چیز کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے, تاکہ آج آپ جلد بازی میں یہ کام کر جاتے ہیں تو کل آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں, لیکن آخر سوسائٹی نے اس کو پے کرنا ہے. تو اس لیے پرسوں پی ایف جے جو ہے وہ اس ساری چیز پہ اپنا تفصیلی رد عمل دے گی, ہر ایک کولیکٹیو وزڈم کے بعد ہم اس پہ بات کرتے ہیں.